اللہ عمر یا عمر دونوں میں سے ایک عمر چاہیے اللہ تاکہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے، اسلام کو عزت نصیب ہو جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے دعا فرمائی ہے، دوسرا دن آیا ہے حرم کعبہ کے اندر، کعبہ کے سین کے اندر مشرکین نے اجلاس بلایا ہوا ہے، میٹنگ بلائی ہوئی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا لوگوں محمد کریم، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نے ہمارے ناک میں دم کر رکھا ہے اور یہ کہتا ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، جن جن کو تم پوجتے ہو یہ الہ نہیں ہے، تم نے 370 یا 360 بت بنا کے رکھے ہیں، کسی کے سامنے بیماری کی التجائیں کرتے ہو، کسی کے سامنے صحت کی التجائیں کرتے ہو، کسی سے اولاد مانگتے ہو۔ یہ محمد کریم کہتا ہے تمہارے الہ کچھ نہیں کر سکتے، میرا الہ وہ ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا ہے، زمین کو پیدا کیا ہے، ماں کے پیٹ کے اندھیروں کے اندر بچے کو پالنے والا، ماں کے ناف کے ذریعے اندھیروں کے اندر روزی دینے والا میرا اللہ۔ کون؟ میرا اللہ۔ لہذا اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس طرح کرتے ہیں، اس محمد کا راستہ روکتے ہیں، اس سے جان چھڑاتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ سامنے کھڑا ہوتا ہے عمر بن خطاب اور کہتے ہیں فکر نہ کرو، آج میں محمد کا کام تمام کر دوں گا، پتہ نہیں ہے میرے محمد کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ ادھر محمد کریم نے دعائیں کی ہیں، ادھر قتل کے فیصلے ہونے لگے ہیں۔ زہری طور پر تو قتل کرنے جا رہا ہے، لیکن قتل ہو کے واپس آنے والا عمر ہوتا ہے، جا رہا ہے، تلوار ہاتھ کے اندر ہے، گلیوں میں گھوم رہا ہے، محمد کریم کو تلاش کر رہا ہے۔ آگے ایک بندہ ملتا ہے نعیم بن عبداللہ، کہتا ہے عمر تیری حالت خیر ہے، تیری حالت غیر ہے، تیری وہ کیفیت تو نہیں ہے جو پہلے کیفیت ہوتی تھی، مجھے بتا تو صحیح۔ کہنے لگا آج محمد کو قتل کرنے نکلا ہوں، جو ہمارے خداؤں کے متعلق کہتا ہے خدا یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دے سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، سننے والا ما فوق الاسباب اللہ ہے۔ لہذا آج میں عمر محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم کہتے ہیں پتہ بھی ہے اپنے گھر کا، تو بہر کے حالات کا کہہ رہا ہے، تیری بہن فاطمہ بھی مسلمان ہو چکی ہے، تیرا بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لا چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے ہوش اڑ جاتے ہیں، سیدھا بہن کی طرف مڑ پڑتا ہے۔ اندر دھیمی دھیمی آواز کے اندر قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، اور پڑھانے والا حضرت خباب بن عرط ہے، استاد بنا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر کی آہٹ سن کر حضرت خباب پردے کے اندر چھپ جاتے ہیں۔ حضرت عمر اپنی بہن کو کہتا ہے کیا پڑھ رہے تھے؟ وہ کہنے لگی کچھ بھی نہیں، ہم باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا میں نے سنا ہے تو بے دین ہو گئی ہے۔ نعوذ باللہ، کیا ہو گئی ہے؟ بے دین ہو گئی ہے۔ محمد کا دین تو نے قبول کر لیا ہے اور اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ بھی عمر کی بہن تھی۔ اس نے کہا عمر اگر تیرے دین کے علاوہ کوئی دین حق ہے تو وہ محمد کا دین ہے، اس لیے میں نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کو ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ بہنوئی آتا ہے
وہ کہتا ہے عمر ہم محمد کو سچا مانتے ہیں اس لیے ہم نے اسلام قبول کیا ہے، بہنوئی کو بھی ماننا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ بہن کا خون نکال دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مار رہے ہیں، آگے بہن جواب دیتی ہے عمر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں خطاب کی بیٹی ہوں، تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں خطاب کی بیٹی ہوں۔ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر تو خطاب کا بیٹا ہے میں خطاب کی بیٹی ہوں، جس باپ کا خون تیری رگوں میں دوڑتا ہے وہی خون میری رگوں میں دوڑتا ہے، اللہ کی قسم ہے میری بوٹیاں نوچ لے، مجھے شکنجوں کے اندر جکڑ کے لو لوہان کر دے، میں اعلان کر رہی ہوں کہ محمد کا دین میں چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ اب ٹھنڈا ہو گیا، اب حضرت عمر ٹھنڈا ہو کے کہتا ہے بہن کیا پڑھ رہی تھی ذرا سنا تو صحیح، کیا پڑھ رہی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہن کہتی ہے اے میرے بھائی یہ وہ کتاب ہے جو ناپاک آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کتاب کو وہی پڑھتا ہے جو پاک ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جو پاک ہوتا ہے۔ یہ کتاب نہ پاکوں کے لیے نہیں ہے، پاکوں کے لیے۔ اگر کوئی دل کا کالا ہے، دماغ کا کالا ہے، عقیدے کا کالا ہے، نظریے کا کالا ہے، وہ قرآن کے قریب نہیں آ سکتا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو پاک دل کے اندر جاتی ہے۔ کہاں جاتی ہے؟ پاک دماغ کے اندر یہ قرآن مقدس جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی تو غسل کر لے، پھر میں تجھے کتاب یہ دکھاؤں گی اور آگ دکھاؤں گی۔ حضرت عمر فاروق غسل کرتے ہیں، غسل کرنے کے بعد بہن نے سامنے کتاب کھولی، اب پڑھنا شروع کر دیا۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ پڑھتی جا رہی ہیں، پڑھتی جا رہی ہیں، جب اس لفظ پہ پہنچی ہیں سورۃ الحدید آمنو باللہ ورسولہ، حضرت عمر کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہ تو عربی دان تھا، وہ تو عربی کو سمجھنے والا تھا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن نے دل پہ اثر کیا۔ عمر وہاں کھڑے کھڑے کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ حضرت خباب بن ارت جو استاد تھا پہلے آیا ہوا تھا، پردے میں چھپ گیا تھا، چھلانگ لگا کے بہر آتے ہیں اور کہتے ہیں عمر مبارک ہو، جو محمد کریم نے دعا کی تھی وہ قبول ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ وہ قبول ہو گئی۔ اسی لیے تو کسی نے کہا ہے عمر جری، عمر جرت، عمر جان باز، عمر جری، عمر جرت، عمر جان باز، عمر قوی، عمر قوت، عمر ممتاز، عمر قبول، عمر قابل و مقبول، عمر قبول، عمر قابل و مقبول، عمر دعائے پیمبر، عمر مراد رسول۔ عمر محمد کریم کی دعا بن کے آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے سعید، اے فاطمہ بنت خطاب، اے خباب، مجھے محمد کریم کے پاس لے جاؤ، میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا ہوں، میں محمد کے پاس جا کے تڑپتا بھی ہوں اور کلمہ بھی پڑھتا ہوں اور واشگاف اعلان بھی کرتا ہوں۔ دونوں صحابی ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر ارقم کے مکان کے اوپر تشریف فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔
کوئے صفا کے قریب اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں. دروازے پہ آہٹ ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے؟ غلام کہتا ہے یا رسول اللہ. صحابی کہتا ہے اے اللہ کے پیغمبر عمر ہیں دروازے پہ، ہاتھ میں تلوار ہے. حضرت حمزہ کہتے ہیں اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو خیر ہے، اگر ارادے کے اندر کوئی گڑبڑ ہے تو پھر ہم مقابلہ کر کے اس کی جان لے لیں گے. حتیٰ کہ اللہ کے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا ہے عمر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر کی قمیض مبارک پکڑ لیتے ہیں اور اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں عمر کب ہدایت لے گا یا تیرا حال وہی ہوگا جو دوسرے کافروں کا ہوا، اللہ کے عذاب آ جائیں گے. کب تو ہدایت والا راستہ اپنائے گا؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے جب یہ کہا حضرت عمر رونے لگ گئے. روتے روتے کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میں عمر گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کسی کو پوجوں گا نہیں. میں عبادت کروں گا تو اللہ کی اور اطاعت کروں گا تو محمد کی. اللہ میرا معبود ہے اور محمد میرا محبوب ہے. سبحان اللہ. اللہ کے پاک پیغمبر نے جب دیکھا جس کو اللہ کے پاک پیغمبر نے مانگا تھا وہ عمر جو جلال والا بندہ ہے، جو بڑی طاقت والا بندہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا عمر ایمان لے آیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے بے ساختہ نعرہ تکبیر بلند کیا. صحابہ اکرام بے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا. اتنا اونچا نعرہ مارا کہ مکے کے وادیوں کے اندر اللہ اکبر کی صدائیں آنے لگیں. عمر آیا تو اسلام کو عزت ملی، اس لیے صحابہ اکرام نے تکبیر کے نعرے بلند کیے. جاگ رہے ہو سارے؟ اونچا بولو. آپ بولتے نہیں ہیں. اور صحابہ کرام کو جب خوشی آئی عمر والی کہ عمر آ گیا تو صحابہ نے کس کا نام بلند کیا؟ اونچا بولو. نعرہ تکبیر کیا ہے؟ اونچا بولو. نعرہ تکبیر نہیں، اسی طرح بلند کرو جس طرح صحابہ نے. ہمیں بھی عمر کے آنے کی خوشی ہے، ہمیں بھی عمر کے آنے کی خوشی ہے. وہ عمر جس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر. عمر کا مزاج ایسا ہے، عادت ایسی ہے، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو نبی عمر ہوتا. نبی اس لیے کہو نعرہ تکبیر. اونچا بولو نعرہ تکبیر. شان عمر ابن خطاب زندہ باد کو. شان عمر ابن خطاب اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کا یار آ گیا. حالانکہ پہلے ابو بکر بھی کلمہ پڑھ چکے ہیں، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، حضرت سعید بن زید، حضرت خباب. لیکن جب عمر نے کلمہ پڑھا تو اسلام کو عزت ملی. حضرت عثمان نے کلمہ پڑھا تو لوگوں نے مارا، ابو بکر نے کلمہ پڑھا تو لوگوں نے مارا. حضرت عمر کلمہ پڑھتے ہیں تو میدان میں چلے جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں میں ایمان لا چکا ہوں، آج کے بعد میں عمر توحید کو قبول کر چکا ہوں. اگر کسی کی ہمت ہے تو میرا مقابلہ کر کے اپنے بچے یتیم کرائے، اگر کسی کی ہمت ہے تو میرے مقابلے میں آئے. اللہ کے پاک پیغمبر کا دشمن ابو جہل جب سنتا ہے حضرت عمر اس کے گھر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو جہل میں گواہی دیتا ہوں کہ
محمد اللہ کے رسول ہیں، ابو جہل بھی دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ اللہ، ابو جہل بھی اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر کہتے ہیں، یا رسول اللہ آج تک چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، آج کے بعد جب عمر آ گیا ہے آپ سارے تیار ہو جائیں۔ عمر آگے آگے جا رہا ہے، تلوار ننگی ہے، صحابہ کرام پیچھے ہیں۔ عمر کہتے ہیں آج کے بعد ہم نے گھروں میں عبادت نہیں کرنی ہے، ہم نے خانہ کعبہ میں سجدے کرنے ہیں۔ اس لیے عمر جب ایمان لایا تو اسلام کو عزت ملی۔ یہی وہ عمر ہے جس نے کئی علاقے فتح کیے۔ حتیٰ کہ آخری بات کہنا چاہتا ہوں، جب زندگی آتی ہے موت بھی آتی ہے، جب خوشیاں آتی ہیں غمی بھی آتی ہے، جب دن بھی آتے ہیں رات بھی آتی ہے۔ وہ دن بھی آ گیا یکم محرم الحرام، جس دن محمد رسول اللہ کا یہ خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر جس کو محمد رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، وہ عمر جس کو محمد رسول اللہ نے فرمایا او لوگوں ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر، عمر کی زبان کے اوپر حق چلتا ہے، اور اتنا حق چلتا ہے عمر زمین پہ بولتا ہے اللہ عرش برین پہ قرآن بنا دیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، واقعہ لمبا ہے، میں آپ کو حضرت عمر کی شہادت 2 منٹ میں سنانا چاہتا ہوں، تو 2 منٹ میری طرف متوجہ رہنا، میں صرف درمیان میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا اللہ اکبر، جنازہ پڑھانا شروع کر دیا۔ جنازے سے پہلے نبی علیہ السلام کے پاس عمر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہو؟ ہاں مجھے پتہ ہے عمر، عبداللہ ابن ابی منافق مشرک ہے، اور مجھے پتہ ہے یہ ساری زندگی اسلام کی مخالفت کرتا رہا، ساری زندگی۔ یا رسول اللہ اعلی عدو اللہ، یہ اللہ کا دشمن ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے عمر مجھے اللہ نے ابھی منع تو نہیں کیا ہے، اللہ نے ابھی، نبی علیہ السلام کی آپ شفقت دیکھیں، محبت دیکھیں، ایک دشمن ہے اور اس کے جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں کہ جنازہ بیٹا مومن ہے، بیٹے نے درخواست کی یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیں، ہو سکتا ہے یہ بخشا جائے۔ نبی علیہ السلام بھی تیار ہو گئے، حضرت عمر صف کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اب روک تو نہیں سکتے ہیں پیغمبر کو، لیکن دل ہی دل میں رو رہے ہیں یا اللہ آج کے بعد منافق اور مومن کا پتہ نہیں چلے گا، مشرک اور مومن کا پتہ نہیں چلے گا۔ اسی اثناء میں اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اتار دیتے ہیں، قرآن کی آیات نازل ہو جاتی ہیں، حفاظ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ لینا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ۔ اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، اگر آپ اس کافر کا جنازہ پڑھائیں 1 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ اس کے لیے آپ معافی مانگے، فَلَن یغفر اللہ لہم، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا چونکہ یہ مشرک ہے، منافق ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرمانے لگے اے عمر کہاں گئے، تو اللہ کی زبان ہے، تو اللہ کی زبان ہے، جو ترک نے کہا اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہادت فاروق اعظم بیان کرنا چاہتا تھا لیکن ٹائم نہیں بچا ہے، اگلے جمعے انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ بھی وقت پہ آئیں، میں بھی وقت پہ آؤں۔ شہادت فاروق اعظم بھی ہے، شہادت امام حسین